الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج ہمارے درس کا عنوان ہوگا غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اس بات کی خبر دی کہ مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور دونوں نے اتفاق کر کے تقریباً ماہ صفر کی 27 تاریخ کو نبوت کے 14ویں سال، نبوت کے 13 سال مکمل ہو گئے تھے اور 14ویں سال کا یہ دوسرا مہینہ تھا، محرم اور صفر کی تقریباً 27ویں تاریخ تھی، اور میلادی کے اعتبار سے سن 622واں سال تھا۔ 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور 622ویں میلادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں ساتھ لے کر یمن کی سمت میں، مکہ سے جنوب کی سمت میں، آپ شہر کی آبادی سے دور تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک ایسی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں جس پہاڑی پر انسانوں کا چلنا دشوار تھا، جہاں پر نوکیلے پتھر تھے، چلنے سے پیروں میں زخم آ جاتا تھا، بڑا سنبھل کر چلنا پڑتا تھا اور راستہ دیکھ کر چلنے کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، اپنی حفاظت کرنی ہے اور پھر اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے پیروں میں آپ کے زخم آنے لگے۔ پیروں میں زخم کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے۔ کافی اونچائی پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار نظر آیا، اور اس غار میں جانا، اس پہاڑ پر چڑھنا، یہ حقیقت میں پہلے سے طے تھا کہ اس جگہ جا کر ہم قیام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پہنچے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا غار تو چھوٹا سا اس کا چہرہ ہے، اندر گہرائی ہے۔ آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رکیے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہیں غار میں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، رات میں سانپ ہیں، بچھو ہیں اور اس طرح کے دیگر جانور ہیں، انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روک دیا۔ وہ خود اندر گئے، اندر جا کر انہوں نے غار کی مکمل تلاشی لی، اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف غور سے دیکھا، ایسے ٹٹولا کہ کہیں پر کوئی چیز تو نہیں ہے۔ صبح یا دوپہر کا وقت تو نہیں تھا کہ آنکھوں سے ساری چیزیں دکھائی دیں۔ تو
انہوں نے محسوس کیا کہ غار کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، البتہ غار میں سوراخ ہیں، اور سوراخ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 3 سوراخ اپنے کپڑے سے بند کر دیے، اور مزید 2 سوراخ کھلے تھے۔ ان کے پاس ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، لہٰذا وہ غار کے اندر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے اس طرح سے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا تاکہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے۔ اب جہاں کپڑا لگا ہوا تھا وہ تو کپڑا ان کو روکے گا، اب جو سوراخ کھلے تھے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے پیر لگا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی سوراخ پر پیر لگا دینا، پیر سے بند کرنا، یہ سوراخ بند کرنا نہیں ہوا، یہ تو خود کو تکلیف دینے کے جیسا ہوا، یہ تو اور خطرہ محسوس ہونا۔ لیکن یہاں بجائے اس کے کہ اپنی حفاظت ہو، کہیں نہ کہیں الٹے خطرہ ہوگا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اپنی فکر نہیں تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، ان کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو ایک عام آدمی کو نقصان ہوگا، لیکن نبی کو نقصان ہو، یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب بندے کا نقصان، اور آپ کی تکلیف تمام مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں اب اس سوراخ کو بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس جگہ پر پیر رکھ لیا کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز وہاں سے نکلتی ہے تو یہ پیر کو ڈس کر اندر ہی چلے جائے، باہر نہ آئے، مجھے نقصان پہنچا دے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ ہو۔ دونوں پیر رکھا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے، آپ تھکے ہوئے تھے، پیروں میں آپ کے زخم ہو چکا تھا، اس لیے کہ پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑ کے نوکیلے پتھروں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو آپ اندر داخل ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے۔ چھوٹا سا غار ہے، دو افراد اس جگہ پر اب قیام پذیر ہیں، یعنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مکمل طور پر راستہ بند ہو جائے، کھلی جگہ ہے لیکن پہاڑ کی اونچائی پر ہے۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ والے یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اگر مکہ سے نکلے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف جائیں گے، ان کی سواری ہوگی تیز ترار، اور وہ مدینہ کے راستے پر دوڑ رہے ہوں گے، ادھر کی سمت میں وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ کسی دوسری سمت کا اختیار کرنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے جیسا ہوگا، کیونکہ ادھر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر آپ کو پناہ دی جائے۔ آپ کی پناہ گاہ اگر کوئی ہے تو مدینہ ہی ہے، مدینہ کے علاوہ یہ دیگر سمتوں میں کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کو پناہ دینے کا وعدہ کیا ہو، یا جہاں پر پناہ کی آپ کو امید ہو۔ لہذا وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے مدینہ کے، تو لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ ہی کے راستے میں جائیں گے، ادھر ہی تلاش کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ رات کے وقت میں ہم نکلے ہیں، اور اسی طرح سے نکل کر مدینہ کی طرف دوڑتے ہوئے جانا، وہ سفر کرنا، یہ پریشانی کا باعث ہے۔ پہلے یہیں قریب میں کسی جگہ پر آرام کر لیا جائے، اچھی طرح سے نشیط ہو جائے، اور پھر جب راستہ پرامن ہو تب ہم آگے کی طرف نکلیں،
ورنہ ہم آگے آگے ہوں، کفار مکہ ہمارے پیچھے ہوں، ہو سکتا ہے ہماری سواری کسی جگہ گر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ پیچھا کرتے رہیں۔ ان کے اندر کئی ماہرین موجود ہیں، کئی تیر انداز بھی ہیں، کئی ایسی سواری کرنے والے ہیں جو ہم سے تیز بھاگنے والے ہیں، تو اس طرح ان کی تیزی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم راستے میں پکڑے جائیں، یا پھر اس طرح سے آگے پیچھے دوڑنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور کتنے دور تک ہم بھاگتے رہیں گے۔ لہذا یہ کوئی قریبی راستہ نہیں ہے کہ بھاگ کر ہم پہنچ جائیں اور وہاں وہ داخل نہ ہو سکیں، اس لیے کہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر گھوڑے پر یا اونٹ پر سواری کر کے جانا ہے تو کئی دن لگیں گے، اور کئی دن تک اس طرح سے بھاگتے رہنا اور وہ لوگ پیچھا کرتے رہیں، یہ مناسب نظر نہیں آیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے شمال کی جانب کا راستہ طے کرنے کے جنوب کی جانب کا پہاڑ طے کیا، اور اس پہاڑ میں جا کر آپ نے قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام کرنے لگے تو اسی درمیان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ ان کے ایک پیر میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ اب وہ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کے ڈسنے کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تکلیف ہونے لگی، اور تکلیف سے حالت یہ ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، لیکن پیروں میں حرکت نہیں آئی۔ آپ نے پیروں کو حرکت نہیں دیا، کیونکہ آپ کے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اور انہیں نیند لگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی نیند میں خلل ہو، آپ کے آرام میں خلل ہو، تو پورا جسم تڑپتا ہے ایسی صورت میں، اور جب آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو تو اس کا مطلب جسم کے تڑپنے کا اندازہ ہوگا، کیسے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اور جیسے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو آنسو کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا۔ آپ کی فوراً آنکھیں کھل گئی۔ ابوبکر کیا ہو گیا؟ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور آپ نے اپنا لعاب ان کے قدموں پر لگایا، ان کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیروں میں شفا عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب کا عمل یہ سیرت کی کتابوں میں پہلی مرتبہ یہاں پر نظر آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تقریباً جمعہ کی رات تھی، پہلی رات انہوں نے یہاں گزاری۔ ادھر مکہ شہر میں جب صبح ہوئی ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ پورے مکہ والوں نے طے کیا تھا کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے گھر میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے غصے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، مارنے لگے اور گھسیٹ کر کعبے کے سامنے لے گئے، انہیں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک کہ تم ان کا پتہ نہیں بتاؤ گے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے وہ لوگ کہاں ہیں، کہاں گئے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں دی، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنی تکلیف سہ کر بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں نہیں معلوم ہے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان گھر والوں کو پتہ ہو، یا پھر نبی کے ساتھ جو جانے والے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہو۔ اس گھر میں کسی کو اطلاع نہیں ہے، وہ سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں دستک دی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی باہر آئی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے باپ این ابوک، تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کدھر گئے آپ کے والد؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ ہے۔
مجھے نہیں پتا ہے، یہ جواب سننا تھا کہ ابو جہل کو غصہ آ گیا، اس نے زور سے تھپڑ مارا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ انہیں اپنی ناکامی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص کے خاتمے کے لیے ہم سب نے اتفاق کیا ہوا ہے، سارے وسائل مہیا کر لیے، پھر بھی ہم ناکام ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ معراج کی طرح اچانک چلے گئے کہیں پر، باقاعدہ جس طرح سے ایک عام انسان اپنی حفاظت کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور کسی جگہ جا کر پناہ لیتا ہے، آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو معراج کی طرح مدینہ پہنچا دیتا، جس طرح بیت المقدس چلے گئے، کوئی پریشانی نہیں، وہاں سے آسمان پر چلے گئے، کوئی تکلیف نہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے زمین پر بھی آ گئے۔ بیت المقدس جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پھر وہاں سے 7ویں آسمان، بے انتہا طویل راستہ، ایک رات میں آپ یہ پار کر لیتے ہیں، اور یہ قریب میں مدینہ منورہ 450 کلومیٹر دور، اس کے آگے بیت المقدس تو اور کافی دور ہے۔ یہ تو مکہ سے قریب میں ہے بیت المقدس کے مقابلے میں، یہاں جانے کے لیے آپ کو اتنی پریشانی، ایک رات میں بیت المقدس جا کر آسمان جا کر واپس آ رہے ہیں، لیکن ایک رات میں آپ مدینہ نہیں پہنچ سکے۔ کیونکہ اگر تمام واقعات اسی طرح کے رونما ہوتے چلے جائیں کہ اچانک غائب ہو جائیں، اچانک چلے جائیں، تب آپ اپنی امت کے لیے نمونہ کیسے بنیں گے؟ کیسے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے وہ تو نبی تھے، نبی تھے، کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا ہاتھ رک جاتا تھا، کوئی دیکھتا تھا اندھا ہو جاتا تھا، وہ چلنا چاہ جاتے اڑ کر نکل جاتے تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں ایسا؟ لوگ مارنے والے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، ہمیں چلنا ہوتا ہے، ہمارے پاس براق نام کی کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو نبی کی زندگی کو اسی طرح سے بنایا جس طرح سے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ براق کی سواری ہمیشہ نہیں بھیجی، جس طرح ایک عام انسان اپنے بچاؤ کے لیے ترکیبیں اپناتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترکیب اپنائی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا، غصے میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ انہیں اب کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان سب کو اس بات کا علم ہے، اندازہ ہے کہ ابوبکر اور نبی یہ ابھی رات میں نکلے ہیں، ان کو نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، اور جتنا وقفہ گزرا ہے، اتنے وقفے میں ایک آدمی سواری سے کتنا دور جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا اندازہ لگایا۔ اگر مدینہ کی سمت گئے ہوں تو کون سی جگہ تک ابھی پہنچے ہوں گے، اگر طائف کی طرف گئے ہیں تو کون سی جگہ تک پہنچے ہوں گے، یمن کی طرف گئے ہیں تو کون سی جگہ تک پہنچے ہوں گے، چاروں طرف کا انہوں نے اندازہ لگایا اور اتنے دور تک کے سواروں کو بھیج دیا، جاؤ پیچھا کرو، تمام راستوں میں سواریاں نکالو اور تلاش کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ اپنایا نہیں تھا، آپ نہ طائف کے راستے میں تھے، یہ نہ یمن کے راستے میں تھے، نہ مدینہ کے راستے میں تھے، آپ ایسی جگہ پر تھے جس جگہ پر چلنے پھرنے والوں کا راستہ نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، وہ سفر کا راستہ نہیں ہے، وہاں سے قافلے نہیں گزرتے، وہاں لوگ بکریاں لے کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی رات گزری ہے غار ثور میں، وہ جمعہ کی رات تھی، پھر اس کے بعد دوسری رات ہفتے کی، تیسری رات اتوار کی، 3 راتیں آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ ظاہر سی بات ہے مسلسل 3 راتوں کا قیام، اس درمیان میں جو ترکیب آپ نے بنائی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک عام ترکیب جو عام انسان بنا سکتا ہے،
ایسی کوئی ترکیب نہیں تھی کہ بس بٹن دبائے کام ہوتا چلا جائے۔ رات کا وقت قریب آتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پہنچ جاتے تھے، غار ثور پر یہاں پہنچتے تھے، یہاں آ کر قیام کرتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے سحر کے وقت میں یہاں سے نکل کر اپنے گھر جاتے تھے، گھر میں سوتے تھے، تاکہ اگر کوئی شخص معلوم کرنا چاہے کہ ابوبکر صدیق کے گھر میں کون کون ہیں تو پتہ چلے کہ یہاں تو فلاں لوگ ہیں جو ابھی یہاں سو کر اٹھ رہے ہیں۔ ایسا نہ لگے کہ یہ راتوں میں کہیں غائب ہو گئے، یہ راتوں میں کہیں جا کر ملتے ہیں اور پھر اس طرح سے پلاننگ بناتے ہیں، لوگوں کو نظر آئے کہ یہ تو یہاں سو کر اٹھے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ صرف یہ ان کے باپ کے ساتھ ہوا ہے، بچے یہیں پر ہیں، بچوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ دن میں یہاں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں جیسے عام حالتیں ہوتی تھی اس طرح سے گھومتے پھرتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور خبریں لیتے تھے، آخر کیا ہو رہا ہے مکہ میں، لوگ کیا سازش کر رہے ہیں، کدھر کدھر لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کیا کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دن بھر پوری خبریں جمع کرتے تھے، اور پھر رات کے وقت میں جب مکہ والے سو رہے ہوتے ہیں تب یہ سیدھے اپنے گھر سے نکل کر غار ثور میں جاتے اور وہاں اپنے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی خبریں سنا دیتے کہ مکہ میں ایسے اور ایسے ہو رہا ہے۔ اور ان کے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی جیسے عبداللہ ابوبکر صدیق کے بیٹے جب رات کے وقت میں غار ثور میں آتے تو انہی کے پیچھے پیچھے یہ بھی بکریاں لے کر پہنچ جاتے، اور رات کے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ پلاتے، اور پھر صبح کے وقت میں جب عبداللہ وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بکریاں لے کر آتے ہیں، اور اس بات کا خیال کرتے کہ جس جگہ سے عبداللہ گزرے ہیں اسی جگہ سے بکریاں لے کر جائیں۔ کیوں؟ عرب کے لوگوں میں کئی طرح کی مہارتیں تھیں، وہ باقاعدہ زمین پر انسانوں کے قدموں کو دیکھ کر بھی انسانوں کا پتہ لگا لیتے تھے، جیسے انسان کا حقیقی پیر دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہوگا۔ ایسے ماہرین بھی تھے، اگر سر سے لے کر گھٹنے تک پورے بدن کو ڈھانپ لیا جائے اور صرف نیچے کے دو پیر اتنے دکھائے جائیں سامنے والے کو اور کہیں کہ بتاؤ یہ کون ہوگا، تو ان کی مہارتیں ایسی ہوتی تھی کہ باقاعدہ بتا دیتے تھے کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو یہ راستے سے گزرنے والے جو قدم کے نشانات تھے، یہ قدم کے نشانات سے وہ پہچان سکتے تھے، اسی لیے ان کے قدم کے نشانات پر بکریوں کو لے جایا جاتا تھا تاکہ بکریوں کے قدموں کے نشانات سے ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور پھر کفار مکہ وہ قدم کو دیکھ کر یہاں نہ پہنچ سکیں۔ 3 دن تک اس طرح سے چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پریشانی کی حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واحد گھر تھا جس کا پورا گھرانہ نبی کی خدمت کے لیے انتہائی رازداری کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ گھر میں بیٹیاں تھیں ان کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روزانہ توشہ بنا کر دیتی، کھانا تیار کرتی اور اپنے بھائی عبداللہ کے ہاتھوں وہاں تک پہنچا دیتی۔ بیٹا تھا جو اس طرح سے شہر کی پوری خبریں لا کر اپنے والد تک پہنچایا کرتا تھا تاکہ وہاں رہ کر مکے کے حالات سے آگاہ رہیں، چوکن نہ رہیں۔ وہ غلام تھا جو ہر قسم کے
پکڑے جانے کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ کسی بھی طرح سے مکہ والے یا مشرکین ان کے مالک تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تمام اسباب اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ مشرکین سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی پلاننگ کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو خواہ مخواہ ان سے بھیڑنے، ان کا مقابلہ کرتے رہنے، آبیل مجھے مار جیسی دعوت دینے، ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور اسلام کا یہ قاعدہ ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ منکر کو جب روکا جاتا ہے، برائی کو روکنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اگر آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے روک سکتے ہیں تو روکیے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو، آپ کو لگے کہ ہم بولیں گے تو برائی نہیں ختم ہوگی، فتنہ بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں دل میں اس چیز سے نفرت کا اظہار کیجیے۔ مسلمانوں کے درمیان میں بھی اس طرح کا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اسلام ڈر کی تعلیم دے رہا ہے، جب حق بولنا ہے تو ڈرنا کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے تو میں ہر حالت سے ہاتھ سے روکوں گا، میں کیوں زبان سے منع کروں، میں کیوں دل کے اندر برا جان کے نکل جاؤں؟ یہ تو ڈرپوک والی زندگی ہو گئی۔ نہیں، اسلام نے یہ طریقہ بتایا، یہ حکمت ہے۔ استطاعت، انسان کی استطاعت کو، انسان کی طاقت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ خواہ مخواہ ایک برائی کو روکنے میں آپ کہیں بڑی برائی کا سبب نہ بن جاؤ، ایک تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جاؤ۔ اور کبھی مسلمان ہمارے ملک میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کہیں کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا ہے تو جواب میں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ سامنے والے پھر پورے محلے کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، پورے شہر کو آگ لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ معمولی سا مسئلہ تھا، اسلام نے یہ ترتیب سکھائی، حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا۔ آپ کے پاس وہ طاقت موجود تھی، ایمانی طاقت، غیبی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا، اجازت دیتا تو آپ ہر ایک کی گردن نکال دیتے تھے، ہر شخص کو آپ مار سکتے تھے، کیونکہ آپ نبی ہیں۔ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، انسانوں کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے، اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا نہیں کی۔ حکمت والا طریقہ آپ کو عطا کیا تاکہ آپ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انتہائی حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو دنیا میں اپنے علاقے میں عام کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔